والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم علماء کرام اور طلباء عزیز، ایک روزہ تذکیری و تربیتی پروگرام زیر صدارت فضیلت الشیخ فضل الرحمن صاحب عمری حفظہ اللہ امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث منعقد ہوا چاہتا ہے۔ اس اجلاس کی کارروائی قرآن مجید کی تلاوت سے ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد شفیق بن محمد رفیق جامعی کو، وہ آئیں تلاوت قرآن مجید سے بزم کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ نظم خانے کے لیے مدعو کرتا ہوں عبد المحسی متعلم جامعہ دارالسلام عمر آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظم مولانا عامر عثمان۔ جنہیں سحر نگل گئی وہ خواب ڈھونڈتا ہوں میں، کہاں گئی وہ نیند کی شراب ڈھونڈتا ہوں میں، جنہیں سحر نگل گئی وہ خواب ڈھونڈتا ہوں میں، کہاں گئی وہ نیند کی شراب ڈھونڈتا ہوں میں، کہاں گئی وہ نیند کی شراب ڈھونڈتا ہوں میں،
مجھے نمک کی کان میں مٹھاس کی تلاش ہے، برہنگی کے شہر میں لباس کی تلاش ہے۔ مجھے نمک کی کان میں مٹھاس کی تلاش ہے، برہنگی کے شہر میں لباس کی تلاش ہے۔ وہ برف باریاں ہوئی کہ پیاس خود ہی بجھ گئی، مساغروں کو کیا کروں کہ پیاس کی تلاش ہے، مساغروں کو کیا کروں کہ پیاس کی تلاش ہے۔ گھرا ہوا ہے ابر ماہتاب ڈھونڈتا ہوں میں، کہاں گئی وہ نیند کی شراب ڈھونڈتا ہوں میں۔ گھرا ہوا ہے ابر ماہتاب ڈھونڈتا ہوں میں، کہاں گئی وہ نیند کی شراب ڈھونڈتا ہوں میں۔ جو رک سکے تو روک دو اے سیل رنگ و نور کا، میری نظر کو چاہیے وہی چراغ دور کا، میری نظر کو چاہیے وہی چراغ دور کا۔ کھٹک رہی ہے ہر کرن نظر میں خار کی طرح، چھپا دیا ہے تابشوں نے آئینہ شعور کا۔ کھٹک رہی ہے ہر کرن نظر میں خار کی طرح، چھپا دیا ہے تابشوں نے آئینہ شعور کا۔ نگاہ شوق جل اٹھی حجاب ڈھونڈتا ہوں میں، جنہیں سحر نگل گئی وہ خواب ڈھونڈتا ہوں میں، جنہیں سحر نگل گئی وہ خواب ڈھونڈتا ہوں میں۔ یہ دھوپ زرد زرد سی، یہ چاندنی دھواں دھواں، یہ طلعتیں بجھی بجھی، یہ داغ داغ کہکشاں۔ یہ دھوپ زرد زرد سی، یہ چاندنی دھواں دھواں، یہ طلعتیں بجھی بجھی، یہ داغ داغ کہکشاں۔ یہ سرخ سرخ پھول ہے کہ زخم ہے بہار کے، یہ اوس کی پھوار ہے کہ رو رہا ہے آسماں، یہ اوس کی پھوار ہے کہ رو رہا ہے آسماں۔ جنہیں سحر نگل گئی وہ خواب ڈھونڈتا ہوں میں، کہاں گئی وہ نیند کی شراب ڈھونڈتا ہوں میں، کہاں گئی وہ نیند کی شراب ڈھونڈتا ہوں میں۔ السلام علیکم۔ استقبالیہ کلمات پیش کرنے کے لیے علماء و حفاظ کمیٹی کے صدر شیخ رحمت اللہ عمری صاحب کو مدعو کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ معزز و محترم صدر اجلاس، امیر جمعیت اہل حدیث صوبہ آندھرا پردیش، اور ہمارے عزیز داعی و مبلغ مولوی عبد المحسی عمری حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام اور عزیز طلباء، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محض اس کے فضل و احسان سے آج کے اس اجلاس کو کرنے کی ہمیں سعادت بخشی، اور
آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے۔ معزز حاضرین، میں یہاں پر آپ تمام لوگوں کے اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے صدر اجلاس اور مہمان خصوصی ان لوگوں کے آمد پر خوش آمدید کہنے اور ان کو اہلاً و سہلاً کہنے اور آپ کی آمد کو ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا باعث بتانے کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں صدر اجلاس کا اور ہمارے امیر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے لمبے سفر کے باوجود، بہت لمبا سفر کیا تھا، بہت سی مصروفیات تھیں۔ آج کے زمانے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں پر ہیں، اس کے باوجود رخصت لے کر آنے کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور بڑے پس و پیش کے بعد یہ وقت دینا پڑتا ہے۔ ہمارے امیر صاحب یہاں سے 1000 کلومیٹر دور رہتے ہیں، اور پھر آپ سب اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ ابھی قریب میں دلی کا اجتماع ہوا اور ہمارے امیر صاحب اس میں بھی شریک تھے، سفر سے ابھی واپس ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم نے آپ سے اجازت مانگی، فون کیا، تو آپ نے ہمیں بخوشی ہماری دعوت کو قبول کیا، پھر تھوڑی سی معذرت کرتے ہوئے کہا کہ 16 اور 17 کو ہمارا ایک وعدہ ہے، وقف بورڈ کے سلسلے میں ایک صاحب سے ملاقات کرنی ہے، اس کے بعد میں آپ کو فون کروں گا۔ بڑے لوگوں کی بڑی ہی وعدے ہوتے ہیں۔ آپ نے جیسے وعدہ کیا، وقت پر آپ نے خود فون کیا، مجھے فون کرنے کی زحمت نہیں دی، آپ نے خود مجھے فون کیا اور کہا کہ میں آنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ یہ جو ہے ہوتا ہے کہ آپ نے بڑے لمبے سفر کے باوجود ہمیں فون کر کے اطلاع دی، اس کے بعد ہم نے آپ کے آنے کو باعث مبارک سمجھا اور آپ کے لیے دوسری تیاریاں کی۔ اس کے بعد آپ ہمارے سامنے ہیں، رات 1:30 بجے آئے، پھر اس کے باوجود یہاں پر اجلاس میں وقت پر پہنچ گئے ہیں۔ ہماری طرف سے کوتاہی، سستی ہے کہ ہم نے اجلاس میں آنے میں تاخیر کی۔ تو معزز حاضرین، میں آپ کے اس آنے کو، آپ کے اس جو ہے ہماری دعوت کے قبول کرنے کو اور اس لمبے صعوبت اور مشکل سفر کو طے کر کے یہاں آنے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کو اہلاً و سہلاً کہتا ہوں، اور آپ سے امید رکھتا ہوں کہ ہمارے اس نندیال زون کے علماء کے لیے آپ جو ہے اہم مشورے دیں گے اور ہماری ترقی اور ہمارے جو ہے اجتماع کے لیے، متحد ہونے کے لیے بھی ہمیں مشوروں سے نوازیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے عزیز عبد المحسی عمری حفظہ اللہ کو بھی جو ہے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کا استقبال کرتا ہوں کہ یہ بھی مصروف رہتے ہیں دعا دعوت کے کاموں میں اور دوسری مصروفیتوں میں۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں، قریب کے ہیں، ان کا خود ایک ادارہ ہے، اس میں بھی یہ مصروف رہتے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور جو ہے صبح ہی سے اس کی تیاری کی اور جو ہے سفر کر کے ہمارے پاس وقت پر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو بھی قبول فرمائے۔ میں ان کو بھی جو ہے اہلاً و سہلاً اور جو ہے خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ تمام علماء حضرات جو مصروفیتوں میں ہیں اور جو ہے مختلف کام اور ذمہ داریوں پر ہیں، ہمارے جو ہر آدمی، ہر شخص جو ہے ذمہ دار ہے، تو اس کے باوجود اپنی اپنی مصروفیتوں کو، اپنے اپنے اداروں کو، اپنے اپنے کام چھوڑ کر کے ہمارے اس جو ہے دعوت پر، تحریک پر آپ نے یہاں پر آیا، اپنی قیمتی وقت دیا۔ میں اس پر بھی آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کے آنے کو اہلاً و سہلاً اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہمارے عزیز طلباء جو ہے چھٹیاں منانے کے لیے جو ہے اپنے اپنے گھروں کو، اپنے اپنی بستیوں کو اور اپنے اپنے شہروں کو آئے ہیں، یہ بھی مصروف رہتے ہیں کہ جو ہے وہاں جائیں گے، یہاں جائیں گے، کام کریں گے، ان سے ملیں گے، ان سے ملاقات کریں گے، یہ جو ہے مصروفیتیں ان کی رہتے ہیں۔ لیکن ہماری دعوت پر وہ بھی جو ہے یہاں پر آئے اور جو ہے یہاں وقت دیا، ان کے آنے کو بھی میں اہلاً و سہلاً کہتا ہوں
ان کو بھی خوشامدید اور مبارکباد کہتا ہوں۔ آپ تمام حضرات سے میری یہی خواہش ہے کہ ایسے کام جو ہے جو اتحاد اور متحد کرنے کے لیے، دوسروں کو جمع کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، بڑے جو ہے قیمتی اور برکت کے ہوتے ہیں، اس میں جو ہے بڑا فائدہ ہمارا بھی ہوتا ہے اور امت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ہم علماء ہیں اور طلباء اسی کی لائن سے جڑنے والے ہیں، اور علماء جو ہے ان کا کوئی جو ہے اس کے لیے کوئی اجرت یا معاوضہ اور کوئی مزدوری نہیں چاہتے، بے لوث ان کی خدمتیں ہوتی ہیں، بے غرض ہوتی ہیں، ان پہ جو ہے ان کے مطالبات، ان کے خواہشات کوئی کچھ نہیں ہوتے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ انبیاء کا مشن ہے، نبیوں اور رسولوں کا کام ہے، اور انبیاء اور رسول کوئی معاوضہ اور اجرت نہیں چاہتے تھے۔ یہ سب باتیں آپ سب لوگ جانتے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے، اس کے آپ داعی ہیں، اسی کا آپ سبق پڑھاتے ہیں۔ تو یہ تو ہم کو جوڑنے کے لیے، چونکہ ہماری ایک تعداد اور ایک جو ہے جماعت بن چکی ہے، الحمدللہ ہم نے جو گروپ بنایا ہے، ہماری جو کمیٹی بنی ہے، اس میں 60 پر 5 ہیں، ابھی جو ہے اس میں ترقی ہوگی، اور بھی کچھ چھوٹ گئے ہیں۔ ہمارے علماء سے جو اس زون کے ہیں، نندیال زون سے، ان سے ہماری خواہش ہے کہ ایسے ہمارے ساتھی جو اداروں میں کہیں سے کسی بھی ادارے سے ہو پڑھ کر کے آ گئے ہیں، حافظ ہیں یا 2-4 سال وہاں گزار چکے ہیں، ان کے نام ہم کو مطلع کریں، خاص کر کے ہمارے سیکرٹری صاحب یا قاضی صاحب ان کو، یا ہمارے نائب ناظم صاحب، ان کو جو ہے آپ اطلاع کریں تو ان کے نام اس میں شامل کریں گے اور ان کو متحد کریں گے، اور ایک دوسرے کے حالات سے ہم واقف ہوں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اگر جو ہے ہم نے شیطان کے بہکے میں آ کر ہمارا کوئی ساتھی اس سے دور ہو گیا ہے، چھوٹ گیا ہے، تو ہم دوسروں کو تو لاتے ہی لاتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھیوں کو جو اس دین سے تعلق رکھتے تھے، یہاں سے جو ہے مدرسوں سے پڑھ کر آئے ہیں، اپنا قیمتی وقت وہاں گزارے ہیں، ان کو بھی ہم جو ہے لائن پر لانے، دین کے راستے پر لانے کی کوشش کریں گے۔ اگر کچھ ان کی پریشانیاں ہیں تو اس کا بھی جو ہے کوئی حل نکالنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ یہ سب کام ہم کرنے کے جو ہے عزائم اور جو ہے امیدیں اور جو ہے حوصلے رکھتے ہیں۔ ہماری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے۔ بہرحال میں چند مختصر سی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دوبارہ سہبارہ ہمارے امیر محترم کا اور ہمارے معزز مہمان کا، آپ تمام علماء کا اور طلباء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور آپ کی آمد کو خوش آمدید کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری یہ مجلس ایک پروقار مجلس ہے، تو اسی سلسلے میں مجلس کے آداب آپ کے سامنے سنانے کے لیے میں مدعو کرتا ہوں شیخ محمد رفیق جامعی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وإذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ صدر محترم، معزز علماء اکرام، عزیز طلباء، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس نوعیت کا نندی کٹکر میں ایک پہلا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ایسے اجلاس سے منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس میں الحمدللہ علماء بھی اور جامعہ دارالسلام امروات میں تعطیل سے آئے ہوئے طلباء اور جامعہ محمدیہ عربیہ رادر کے طلباء بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے بعد میں ہمارے صدر محترم کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ بہرحال باتیں یہ ہے کہ اگر یہ عوامی مجلس ہوتی تو کچھ باتیں بتائی جا سکتی ہیں، کیونکہ مجلس کے زیادہ طور پر عوام میں غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ تو علماء کی مجلس ہے، پھر بھی خانہ پوری کے لیے یہاں پر کھڑا ہوں۔
कुछ बातें आपके गोशे गुजार करूँगा ताकि हमारे ईमान में, इल्म में इजाफ़ा हो सके। भाइयों, मजलिस यकीनन वो मजलिस बड़ी ही कामयाब है जो दीनी मजलिस कहलाती है। वैसे तो मजलिस ये आम लफ्ज़ है, मुख्तलिफ़ मजालिस होते हैं, यानी सियासी मजलिसें होती हैं, आम बैठकें होती हैं, दीनी मजलिसें होती हैं, मगर उसमें से ज़्यादा तौर पर अहमियत जिस मजलिस की है वो दीनी मजलिस की है। दीनी मजलिस की अहमियत रहने ही की वजह से अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में मजलिस के आदाब भी बतलाया। जैसे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में क्या फरमा रहा, ऐ ईमान वालो, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में कुशादगी पैदा करो, मजलिसों में कुशादगी पैदा करो, तो कुशादा हो जाया करो। अल्लाह तबारक व तआला ये आयत करीमा उस वक्त नाजिल किया जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा वाज़ व नसीहत किया करते थे। बाज़ सहाबा इकराम जो अंसारी सहाबा थे, बदरी सहाबा थे, जिनका मकाम बुलंद था, कि ये ज़रा आने में ताक़ीर की, तो मजलिस में जो लोग बैठे थे उन्होंने आने वाले उन सहाबा इकराम के मकाम और मर्तबे को देख करके जगह देने के बजाय ये लोग जो है फैल करके बैठ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुशादगी इख्तियार करने का हुक्म दिया और अल्लाह तबारक व तआला मजलिस के आदाब बताते हुए ये आयत करीमा नाजिल किया। तो इस आयत करीमा के इब्तिदाई हिस्से में मजलिस के ताल्लुक़ से बताया गया है और आखिरी हिस्से में इल्म के ताल्लुक़ से बताया गया है। यानी मतलब ये है कि मजलिस वही मजलिस कामयाब मजलिस होती है जिस मजलिस में बैठने से हमारा ईमान ताज़ा हो और हमारे इल्म में इजाफ़ा हो, यानी रूहानी और ईमानी हमको फ़ायदा हो, दुनियावी और उखरवी हमको फ़ायदा हो। ऐसे मजालिस ही कामयाब मजालिस कहलाते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही मजालिस की फ़जीलत बताते हुए फरमाया, ला यक़उदु क़ौमुन यज़कुरुल्लाह, यानी एक तो यह है कि फ़रिश्ते ऐसे मजलिसों की तलाश में निकलते हैं, ऐसी मजलिसों के तलाश में निकलते हैं जिन मजलिसों में अल्लाह का ज़िक्र होता रहता है। जैसे ही ऐसी मजलिसें उनको मिलती हैं, ये फ़रिश्ते जिन्होंने देख लिया दूसरे फ़रिश्तों को आवाज़ दे कर के कहते हैं, आओ हमको जिस मजलिस की तलाश थी वो मजलिस मिल गई। तो बहरहाल वो मजलिस में आने के बाद जो लोग मजलिस में आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बड़ी फ़जीलत बताई। क्या फ़जीलत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई कौम अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए बैठती है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी कौम पर क्या करता है, एक तो फरिश्ते उनको घेर लेते हैं और दूसरा अल्लाह तबारक व तआला की रहमत ढांप लेती है और अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर अपनी सकीनत नाजिल करता है। और उसके बाद एक फ़ायदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों का ज़िक्र ऐसी मजलिस में करता है जो इस मजलिस से कहीं गुना बेहतर है। तो ये एक बेहतरीन मजलिस है। तो इसमें आदाब तो क्या है, मैं जो है फ़जीलत बताया हूँ। अब मुख्तसर आदाब ये है कि हम में से अक्सर और बेशतर उलमा भी क्या करते हैं, अवाम की तरह मजलिस में बैठने के बाद दोस्ती अपनी जगह पर है, यानी दोस्तों से बाहर भी मुलाकात हो सकती है, मगर मजलिस में बैठने के बाद भी क्या होता है, कभी कोई हमारा अचानक दोस्त आ गया और यहाँ वाज़ व नसीहत की बातें होती रहती हैं, मगर वो ख़तीब से ख़िताब सुनने के बजाय, वाइस से कुछ नसीहत लेने के बजाय फ़ौरन क्या करता है कि अपने दोस्त से बातों में मशगूल हो जाता है। या कभी कोई क्या करता है कि उसके होता है कि हमारे हाथ में हर एक के मोबाइल है, मोबाइल हर एक के हाथ में है। जैसे ही कोई वाइस जो है वाज़ व नसीहत की बातें कहते हैं, क्या कोई ख़तीब जो है ख़िताब करने के लिए खड़े होते हैं, हम उनकी तरफ गौर से सुनने के बजाय, देखने के बजाय अपने मोबाइल में मशगूल हो जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कभी ऐसा होता है कि कोई स्टेज पर मुक़र्रिर हैं, उनके यानी एक मुक़र्रिर के बाद दूसरे मुक़र्रिर की बारी आने वाली है, वो कुछ तैयारी में अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो ये अलग बात है। मगर आम हम जब सामने बैठते हैं तो सामीन की हैसियत से तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मोबाइल पर वक्त गुजारने के बजाय ख़तीब से जो है ख़िताब सुनने की कोशिश करें, वाइज जो नसीहत करते हैं उनकी बातों को लें। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम किसी को छोटा आलिम समझते हैं, मगर बात उनकी ज़बान से ऐसी निकल जाती है जो बड़े बड़े उलमा से बात सुनने को जो है हमें नसीब नहीं होती।
کبھی بڑے بڑے علماء اکرام سے ایسے نکات ہم کو نصیب ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا سارا مطالعہ رکھنے کے باوجود بھی وہ نکات ہم کو نہیں ملتے، بہت سارے پوائنٹس ملتے ہیں مگر آیتیں وہی ہوتی ہیں، حدیثیں وہی ہوتی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہی آیتیں پڑھی گئی، وہی حدیثیں، یہ تو مجھے معلوم ہے، مگر غور سے سننے کی وجہ سے کبھی ایسے نکات ہم کو ملتے ہیں کہ جس سے ہمارے علم میں اضافے کا ایک باعث بنتا ہے، سبب بنتا ہے۔ تو لہٰذا یہ عوامی مجلس نہیں ہے، مزید آپ کو میں آداب بتاؤں تو آپ تمام کو میں یہی یعنی چند آداب یہی رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم جس مجلس میں بیٹھے ہیں یہ بابرکت مجلس ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مجلس ایسی مجلس ہے اس میں انشاءاللہ ہماری روحانی اور اخروی دونوں بھی فائدے ہوں گے، دنیاوی فائدہ ہوگا اور علم میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی مجلس کے آداب کو سامنے رکھتے ہوئے اس مجلس سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔